أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آغاز ہوتا ہے کہ آیت نمبر 93 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے کہ جب شراب کی تحریم حرمت آئی اور ممانعت کی تاکید اور اس کے بارے میں جب سخت حکم نازل ہوا تو بہت سے اہل ایمان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں جانے جو حالت اسلام میں فوت ہوئے اور شراب کی تحریم سے پہلے ہی وہ شراب ابھی حرمت اس کی ثابت نہیں ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئے، تو وہ شراب استعمال بھی کرتے تھے کیونکہ ابھی تو حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں پر وہ لوگ بہت پریشان تھے ان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ آیت نازل کی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس پر گناہ نہیں ہے؟ کہ ابھی ان پر ابھی یہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناح فیما طمعوا، کہ ان پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کھایا پیا، یعنی کہ وہ جو کھا چکے اور وہ جو پی چکے، یعنی وہ کیا کھا چکے، یعنی کہ اگر وہ شراب و جوئے کے حرام ہونے سے پہلے ہی وہ ان کاموں پر مبتلا تھے اور شراب و جوئے میں وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت نے ابھی نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، کیونکہ وہ نیک عمل کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے وہ بچتے رہے اور ایمان اور تقوی پر وہ ثابت قدم رہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اللہ سے ڈرتے بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں سے ہمیشہ محبت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کی پھر سے بات ہو رہی ہے، اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا شکار کے ذریعے امتحان لے گا، جو بڑا امتحان نہیں ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، یعنی شکار تمہارے ہاتھ اور نیزوں کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت قرار دے دیا تھا تو اس کے بعد جو شکار تھے ان کے آگے سامنے آتے تھے، اور وہ شکار چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا شکار سے، اور شکار تمہارے ہاتھ کے اختیار میں ہے کہ تم ان کو نیزے مار کر اس کے بغیر بھی ان کو پکڑ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ آزمائش نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکار تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یعنی تمہیں بہت سہولت سے ملے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا، کس لیے منع کیا؟ جب تم حالت احرام میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس شکار کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اس لیے حرام کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی ان سب لوگوں کو جان لے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اور کہ ان سے بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہوئے بھی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب جس نے زیادتی کی جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے، یعنی احرام کی حالت میں آ کر بھی وہ زیادتی کر جائے اور وہ اس سے تجاوز کر جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصیدا، نہ تم نہ تم مارو کس کو؟ سیدہ۔ اب وہ اللہ تعالیٰ شکار کو ایکسپلین کر رہے ہیں، مزید ایکسپلینیشن ہے اس آیت کی، کہ حالت احرام میں تم شکار کو نہ مارو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثلہ، اور لیکن جس کسی نے بھی حالت احرام میں اپنی پوری کے پوری ہوش و حواس میں جان بوجھ کر کسی کا شکار کیا یا کسی کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاءٌ مِثْلُ، تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہے، یعنی کہ اگر کسی نے بکرا مارا تو اس کو اس کے برابر بکرا مویشی میں دینا پڑے گا، اگر گائے ماری تو گائے دینی پڑے گی، اونٹ مارا، یعنی کہ جو بھی اس نے شکار کیا اس کے برابر ہی اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ہدیہ اس کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب شکار کے بارے میں یہ دیکھ کے کس جانور سے مشابہت رکھتا ہو، اونٹ ہو یا گائے یا بکری، تو وہ اس کو صدقہ کرنا ہے۔ اگر صحابہ کرام نے کبوتر کی شکار پر بکری، شتر مرغ کی شکار پر اونٹنی اور نیل گائے پر گائے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ اگر کسی نے کبوتر کا شکار کیا تو کبوتر کے بدلے میں کبوتر نہیں بلکہ کبوتر کی شکار میں بکری دینا، اور شتر مرغ کے شکار پر اونٹنی دینا، اور نیل گائے کے شکار پر انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرنے کا انہیں اس پر فیصلہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے جو عادل ہوں اور جانوروں کی مشابہت کی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، وہ جانتے ہوں کہ جانور کس طرح کا ہے اور وہ کتنی مالیت کا ہونا چاہیے، اور وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا جانور انہوں نے شکار کیا تھا۔ حدیم بلاغ الکعبۃ، کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، یعنی کہ یہ جو کفارہ ادا کرنا ہے یہ انہوں نے کعبہ پہنچانا ہے، وہاں پر وہ کعبہ کی حدود کے اندر یہ کفارہ انہوں نے دینا ہے۔ او کفارتن، یا وہ اس کے برابر کا جانور ذبح کرے، او کفارتن، یا پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکینہ، کہ وہ کھانا کھلائے مساکین لوگوں کو کھانا کھلائے، اور یہ بھی کعبہ کے اندر وہاں اس کی حدود کے اندر کھلانا ہے، یا کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے بارے میں ہے کہ کوئی جانور نہ ملنے کی صورت میں دو منصف مساکین کے کھانے کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ بھی منصف کریں گے آم، جو انصاف کرنے والے ہیں، وہی یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کھانا کس قسم کا کھلانا ہے اور کیسا کھلانا ہے، اور یہ کھانا شکار کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جزا یوں پوری ہوگی کہ اس مشابہت رکھنے والے جانور کی قیمت کے برابر غلہ خریدا جائے گا، اور ہر مسکین کو گیہوں یا کسی دوسری جنس میں سے ایک ایک مد یا نصف سا دیا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ جب 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 محرم نے ہرن کو مار ڈالا تو اس پر یعنی کہ محرم سے مراد کیا ہے؟ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر اس نے ایک ہرن کو مار ڈالا تو اس پر ایک بکری ہے جو مکہ میں ذبح کی جائے گی، اگر نہ پائے گا تو 6 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ بھی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اگر کسی نے اونٹ کا قتل کیا تو اس کے ذمے ایک گائے ہے، اگر وہ نہ پائے تو وہ پھر 20 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اگر وہ یہ نہ پائے تو 20 روزے رکھے گا۔ اگر شتر مرغ یا پھر وہ نیل گائے کو مارے گا تو اس پر ایک اونٹنی ہے، اگر اگر وہ نہ ملے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ 30 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے تو وہ 30 دن کے روزے رکھے گا۔ تو یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے کفارہ اس کا بیان کر دیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہاں پر حکم کیوں نہیں دیا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہر جس طرح کا شکار ہے اس کے مطابق مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ طے کیا جائے گا، یا روزے طے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ او عدلو ذالک صیامن، یا پھر وہ کیا کرے کہ روزے رکھے، لیذوقوا وبال امرہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے جو اس نے کیا، اللہ تعالیٰ کی حد سے باہر نکلا، تاکہ وہ اس کام کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلفا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے بعد، لیکن اگر پھر بھی وہ اپنی وہی کام دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من عادا، وہ عادی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فینتقم اللہ، تو اللہ پھر اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے. احل لکم صید البحری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لیکن تمہارے لیے سمندر کا شکار اللہ نے حلال کر دیا. وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، اس کو شکار کرنا بھی اور پھر اس کو کھانا بھی. متاعا لکم وللسیارۃ، یہ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ سمندر کی طرف سے سفر کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے مشکل اور دقت تھی کہ وہ کس طرح سے شکار کرتے یا وہ کس طرح سے کھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. وَلِلسَّيَّارَةِ، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی بذات خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں. اب رہے وہ کون سے مردار ہے؟ ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی. اور خون کیا ہے؟ خون تو وہ جگر کی کلیجی اور تلی ہے. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ بحری جانور کے بارے میں ہوئی کہ بحری جانور جو ہے وہ حلال اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، ان کو کھانا حلال ہے. متاعا لکم، تمہارے لیے سامان زندگی ہے، یعنی بستی والوں کے لیے اس سے مراد مقیم لوگ ہیں، لوگوں تمہارے نفع اور خوراک کے لیے ہے. وہ سیارتی، اور قافلوں کے لیے، یعنی مختلف شہروں اور جنسوں کے لوگوں کے لیے جو مسافر ہوں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو خشکی پر تم پر جانور کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے. جب تم حالت احرام میں ہو تو مادم تم، کہ تم پر سید البری، مادم تم پر خشکی کا خشکی کا جانور کا شکار حرام کر دیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو تب ہی تم اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف پلٹ کے جانے سے ڈرو گے، تبھی تم ان ساری باتوں سے باز آ جاؤ گے. اچھا، اللہ تعالیٰ پہ مزید ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. کعبہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا کعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف عین اور با سے یہ لفظ نکلا ہے. عربی زبان میں اوپر کو اٹھے ہوئے چکور گھر کو کہتے ہیں. کعبہ کی جگہ چونکہ نشیب میں تھی، وہاں پر پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر جب اس کی دوبارہ سے تزئین اور آرائش کی گئی تو پھر اس کو اٹھایا گیا. تو کعبہ جو ہے اس کو جب اٹھایا گیا، اونچا کیا گیا، اور کعبہ دور سے اٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے. جب کعبہ بنایا گیا تھا اس وقت اس کی چاروں طرف مسجد حرام بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے دور سے اٹھا ہوا اور زمین سے ابھرا ہوا نظر آتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کی تعظیم کے قیام کے ساتھ ان کا دین اور دنیا قائم ہے. کعبہ کے ساتھ ان کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. اس گھر کا قصد کرنا، یعنی کہ اس گھر کو جانا، قصد کرنے سے زیادہ نوازشیں اور احسانات حاصل ہوتے ہیں. اسی کعبہ کے سبب سے اموال خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کی خاطر بڑے بڑے انسان بڑے بڑے
اپنے اپنی اپنی صدقات اور خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو محترم گھر بنایا ہے، اور یہ گھر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا محترم ہی گھر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، ہم نے اس گھر کو حرمت والا گھر بنایا، قیام للناس، تاکہ اس میں لوگ قیام کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حرمت بیان کریں۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حرمت والے مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، حرمت والے مہینے، وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے دلوں میں 4 مہینوں کا احترام بٹھایا تھا، اس کے ان پر گہرے اثرات تھے، وہ جاہلی دور میں بھی ان کا احترام لازمی کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں وہ کسی کو ڈراتے نہیں تھے، ان مہینوں میں وہ خون کا بدلہ بھی نہیں لیتے تھے، ان مہینوں میں اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے قاتل کو بھی پاتے تو اذیت نہ دیتے تھے، ان مہینوں میں لوگ تجارتی سفر کرتے اور اس کے حلال تلاش کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لوگ آزادی سے کھلے پھرتے تھے، مطلب ہر طرح سے وہ سکون میں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے، اس حرمت والے مہینوں میں بھی حرمت کو برقرار رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نشانیاں بنائی انسان کے لیے۔ والہدیہ، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے لیے بھی فرمایا کہ اور جو صدقے اور قربانی کے جانور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تکلیف پہنچانا بھی حرام کر دیا۔ والقلائد، اور وہ جن کو پٹے باندھے گئے ہوں، یعنی کہ قربانی کے لیے وقف کر دیے گئے ہوں کہ ہم ان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، قربانی کے جانوروں کو بھی، پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور لوگ ان جانوروں سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر فائدے اٹھانے کے بعد ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، ان سے دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے ان سے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کعبہ کے حرم اور زندگی کا قیام کا ذریعہ بنانے سے ماہ حرام جو حرمت والے مہینے ہیں، قربانی کے جانوروں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور کس وقت انسان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، وہ بہترین جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو، یعنی اس علم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیان کیا، اس علم کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لو۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، کیا وہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید سخت سزا دینے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلتا ہے اللہ اس کو شدید سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، نہ صرف وہ سزا دینے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کے ذمے صرف اور صرف میری باتوں کو پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ رسول کے ذمے تمہاری عبادت کروانا یا تم سے عمل کروانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسول کے ذمے صرف اور صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ جو ہے وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا تو ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو اس کی تجارت کرتا ہوں، میں نے اس پر سے مال حاصل کیا ہے، اگر میں وہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگاؤں تو کیا وہ مجھے نفع دے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کے سوا، اللہ پاک مال کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، یعنی کہ پاک مال ہوگا تو وہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم حرام کمائی سے جا کے حج کر لیں اور صدقہ خیرات کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز اس کو قبول نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہہ دیں نبی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ہر چیز میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اعمال اور اموال میں بھی یہی بات ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایکول نہیں قرار دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک مال ہی پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا؟ بہت برا ہے وہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام کا مال جمع کیا پھر اس سے صدقہ کر دیا تو اس کا صدقہ کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس پر اس حرام مال کمانے کا وبال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے گناہ کے ذریعے یعنی حرام مال کمایا اور اس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا صدقہ خیرات کیا یا اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ تمام کا تمام خرچ کیا ہوا مال جمع کر کے جہنم میں اس کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگر چہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، ناپاک چیز کی کثرت اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ دین و دنیا میں اسے نقصان دیتی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈر جاؤ اے عقل والو، یا اولی الالباب عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری عقل اور کامل رائے کے حامل لوگوں کو حکم دیا جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو عقل استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ وہ خیر ہے، وہ تقوی ہے جو تم دنیا میں تقوی حاصل کرو گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔